اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سورہ یوسف کل آیت نمبر 6 کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ 6 آیت میں ہم نے پڑھا تھا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے، یعنی جو آپ نے خواب دیکھا برابر یہ خواب پورا ہوگا، اسی انداز سے، اسی طرح سے یجتبیک، چن لے گا آپ کو، ربک، آپ کا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا آپ کو باتوں کی یا معاملے کی تہ تک پہنچنا، معاملہ فہمی آپ کو عطا کی جائے گی۔ یہ خواب جب سنایا یوسف علیہ السلام نے، اب اس کے جواب میں یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ یہاں ایک بات آپ ضرور ذہن میں رکھیں، تفہیم القرآن میں جب اس کو آپ وہاں جب مطالعہ کریں گے، وہاں صاحب تفہیم القرآن نے لکھا ہے کہ تلمود اور بائبل میں آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے ڈانٹا ہے انہیں، یوسف علیہ السلام کو ڈانٹا، اور ڈانٹ کر کہا اچھا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری ماں اور تمہارے سارے بھائی تیرے سامنے سجدہ کریں، تم ایسا چاہتے ہو؟ ایک بالکل عام شخص، تھوڑی سی عقل رکھنے والا انسان بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے، کیا یعقوب علیہ السلام یا کوئی بھی انسان اپنے بیٹے کی ترقی پر جل بھن کر اس قسم کی گفتگو کر سکتا ہے؟ اور پھر یعقوب علیہ السلام جو کہ نبی ہے، اولو العزم نبی ہے، کیا وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسی بات کر سکتے ہیں؟ یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ تلمود ہو یا بائبل ہو، تحریف شدہ وہ کتاب ہے، اس میں اس قسم کی بات لکھی گئی ہے۔ اس کے برعکس قرآن اس دھول کو دور کر رہا ہے جو دھول پڑی ہوئی ہے اللہ کے کلام پر، تلمود ہو، انجیل ہو، ان پر جو دھول پڑی ہوئی ہے، قرآن اس کو دور کر رہا ہے اور کہتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر ایسے بتائی کہ بیٹا ایسا نہیں ہے، سنو، کذالک یجتبیک، وہ چن لے گا آپ کو۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ نبوت کا آغاز رؤیائے صادقہ سے ہوتا ہے، پہلے سچے خواب آتے ہیں پھر نبوت ملتی ہے، جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی، تو وہ جان گئے تھے اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں ہم یہ یاد رکھیں گے جو یجتبی کا ہے، یہ اجتبا جو ہے، سلیکشن جسے ہم کہتے ہیں، چن لینا، یہ چن لینا جو ہے یہ امت مسلمہ کے لیے بھی یہ الفاظ آئے ہیں، وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ ایک خاص قسم کا چناؤ ہوتا ہے، ایک عام قسم کا چناؤ ہوتا ہے۔ نبوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چن کر ہی دیتے ہیں، اور ایک عام قسم کا چناؤ یا عام قسم کی سلیکشن بھی ہوتی ہے، جیسے انسان کو پیدا کیا، جس وقت آپ میں ہم میں سے کوئی بھی جس وقت پیدا ہوا، بالکل اسی لمحے کتنے جانوروں نے بھی بچے دیے ہوں گے، مگر کتنا کرم ہے اللہ کا کہ
ہماری سلیکشن کی کہ ہمیں انسان کی حیثیت سے پیدا کیا، ایک کتے کی حیثیت سے، ایک گدھے کی حیثیت سے، ایک خنزیر کی حیثیت سے۔ اس وقت کتنے خنزیر بھی تھے جو اپنے بچوں کو جنم دے رہے ہوں گے، اور کتنے گندی نالی کے کیڑے بھی ہوں گے جو اس وقت پیدا ہوئے ہوں گے جس لمحے آپ پیدا ہوئے۔ لیکن یہ سلیکشن ہے اللہ کی خاص کہ آپ کو ہم کو انسان بنا کر بھیجا، اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ انسان کے ساتھ ساتھ ایسے گھرانے میں پیدا کیا، ایسی گودوں میں ہمیں لایا جو لا الہ پڑھنے والی مائیں تھیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ امت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے ہمیں پیدا کیا، جس امت کی تمنا بہت سارے انبیاء نے کی۔ انہیں تمنا کی تھی کاش ہم محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے ہوتے۔ تو یہاں ایک اور نقطہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ 30 انعامات، جس طرح ایک انعام یہی ہے اجتباء کا، 30 انعامات امت مسلمہ کو اس انداز سے ملے ہیں، جن میں سے 10 ابراہیم علیہ السلام کے لیے الفاظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، 10 موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور 10 محمد عربی۔ وہ 10 اور 10 30 وہ امت مسلمہ کے لیے بھی وہ انعامات ان کو ملے ہیں۔ وہ الفاظ جو قرآن نے استعمال کیے ہیں کسی وقت ان کی تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک خاص ہے امت مسلمہ، تو اس امت مسلمہ میں ہم کو پیدا کیا، ہمیں کتنا شکر گزار رہنا چاہیے اللہ کا، کتنا بڑا احسان ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ انتہائی احسان فراموش ہیں، ہم اللہ کی اس کے باوجود نافرمانی کرتے ہیں، مستی مارتے ہیں۔ بہرحال ارشاد ہوا کہ بس اسی طرح سے سلیکٹ کرے گا، چن لے گا تیرا رب، آپ کا رب آپ کے لیے، اور سکھائے گا تمہیں تعویل الاحادیث، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور پوری کرے گا اپنی نعمت، اپنا انعام علیکہ، آپ پر۔ یہ انعام، یہ نعمت کیا ہے؟ یہ دین اور شریعت ہے۔ سب سے بڑا انعام تو یہی ہے کہ وہ پوری کرے گا نعمت آپ پر، جس طرح سے اس نے آل یعقوب یعنی یعقوب کے گھر والوں پر کی تھی، آل یعقوب پر کی تھی، کما اتمہا، اور آل یعقوب پر کما اتمہا، جیسا کہ اس نے پوری کی تھی علی ابوئی کا، آپ کے باپ دادا، من قبل، پہلے، یعنی ابراہیم اور اسحاق، اسی طرح سے پوری کرے گا۔ یعنی وہ پورے احسانات، پوری نعمت، اتمام نعمت تم پر اور آل یعقوب پر ہوگی، اسی طرح جس طرح آپ کے باپ دادا پر ہوئی تھی، یعنی ابراہیم اور اسحاق۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑے شرف کی بات ہوتی ہے کہ کسی کا باپ دادا جو ہے وہ بڑا بزرگ ہو، وہ بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، اچھا ہو، یہ ایک شرف کی بات ہوتی ہے۔ یہاں وہی کہا کہ آپ کے باپ دادا پر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا تھا، اتمام نعمت کیا تھا۔ جس طرح غزوہ حنین کے موقع پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کہ عبد المطلب کا بیٹا جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ عبد المطلب ایک خاص شخصیت تھی، تو انہوں نے فخر سے کہا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو گویا کسی کا باپ یا کسی کا دادا، وہ ایک خاص مقام اس کا ہونا، اس کا نیک ہونا، اس کا اچھا ہونا، یہ بہت اچھا شرف ہے۔ ہم اور آپ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنیں، مگر ہم خود نہ بنیں۔ اکثر آپ دیکھیں گے، اس اصول کو آپ دیکھیں گے اکثر پورا ہوتے ہوئے کہ نیک اور صالح انسان کی اولاد بھی نیک اور صالح ہوتے، اکثر ایسا ہوتا ہے، بہت کم کہیں ہوتا ہے اس کے برعکس۔ اگر ہم دیکھیں گے تو یہیں دیکھیں آپ، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا آگے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا آگے یوسف علیہ السلام۔ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حسن اور حسین۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے بارے میں ابھی پچھلی دنوں میں کہہ رہا تھا
کہ ان کے والد ابو صالح موسیٰ یا ان کی ماں ام خیر فاطمہ کتنے نیک تھے، وہ ان کی اولاد بھی نیک۔ اس قسم کی مثالیں کئی آپ دیکھیں گے کہ جو نیک ہوگا اس کا پھل، اس کا بیٹا بھی بڑا نیک ہوگا۔ مگر آج ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تراؤ سون دراؤ ویندو میں گیسے نیم سین شوڑ بانین وارا ریت۔ گویا ہم خود بدلنے کے لیے تیار نہیں، خود نیک بننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں کرنے دو اب جو ہم کر رہے ہیں، مگر ہمارے بچے نیک بنے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ یہاں سے جو نقطہ نکلتا ہے کہ ہمیں خود بھی بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہماری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے، کچھ دن ہی باقی ہوں، کچھ گھنٹے ہی باقی ہوں۔ سچی توبہ کر کے نیک انسان آپ بنیں گے، انشاءاللہ ہماری اولاد بھی آگے نیک ہوگی، وہ بھی صالح ہوگی۔ تو اس نقطے کو بھی ہم یاد رکھیں گے، کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب علیم اور حکیم ہے۔ اور ایک اور بات بھی، ایک اور نقطہ بھی یہاں نکلتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی، مختصر بتا دی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے، کامیابی ملنے والی ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ سورج سے کیا مراد ہے، چاند سے کیا مراد ہے، ستاروں سے کیا مراد ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ ایک غیر ضروری گفتگو ہے، طوالت کسی چیز کو دینا، طویل کر لینا نہیں، کام کی بات۔ اس میں بہترین موقع ان کے لیے جو گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، بات کرنے والے ہوتے ہیں، کہ جب وہ بات کریں تو کام کی بات، ٹو دا پوائنٹ، غیر ضروری طور طویل کرنا بات کو، لمبے لمبے قصے سنانا، پھر اصل مقصد وہیں پہ رہ جاتا ہے۔ اس سے یہ نقطہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں خیر الکلام ما قل و دل، کہ بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو قلیل ہو اور مدلل ہو، مختصر ہو، مدلل ہو۔ دل زپور گفتن بیمیرت در بدن گرچ گفتارش بود در عدن، کہ زیادہ طویل گفتگو سے دل جو مردہ ہو جاتے ہیں، جو ہمارے سینوں کے اندر دلیں مردہ ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ گفتگو کیا ہو، موتی تمشتن مختی، لیکن دل مر جاتا ہے زیادہ طویل گفتگو سے۔ تو قرآن جو ہے ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے، اور ہمیں سکھاتا ہے آپ کو بھی ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ رہنا چاہیے۔ تو یہ کل کی آیت جو پڑھی تھی اس کی میں نے تھوڑی سی اور وضاحت کی، اور آج کی اب جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ یقیناً، لقد تحقیق، یقیناً، لقد کان فی یوسف، یوسف علیہ السلام و اخوتی، اور اس کے بھائیوں کے قصے میں، یوسف اور اس کے بھائیوں میں نہیں، یہاں مراد ہے ان کے قصے میں، ان کے اس واقعے میں کیا ہے؟ آیات، نشانیاں ہیں، للسائلین، سائلین سائل کی جمع، سوال کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ جو اکسانے والے تھے یہود، وہ بھی، اور جو سامنے آنے والے، سامنے آ کر سوال کرنے والے، وہ مشرکین مکہ تھے۔ گویا یہود کے لیے بھی اس میں نشانیاں ہیں، ان کے لیے صاف نشانی یہ تھی کہ واقعی یہ پیغمبر ہے، کسی کو پتہ نہیں، کہیں سے پڑھا نہیں، لیکن یہ باتیں بتانے والے جو کسی کو معلوم نہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور پھر قریش مکہ کے لیے یہ نشانی کہ جب اس واقعے کو سنیں گے، پورا سنیں گے، تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے آخر میں جو آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کام پہ، جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ تو اس میں نشانی اس میں واضح تھی کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کچھ بھی کرنا چاہا، کنویں میں پھینکا، مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا۔ زلیخا نے اسے سجن، قید خانے تک پہنچایا، لیکن اللہ نے وہاں سے نکال کر اسے تخت پر بٹھایا۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ اس میں یہ نشانی تھی، یہ آیت تھی قریش مکہ کے لیے، تمہارا یہ جبر، تم کتنی بھی زیادتی کرو، تم مجبور بھی کرو اسے اپنا وطن چھوڑنے پر، مگر ایک دن ہوگا کہ اسے کامیابی ملے گی۔
اور پھر جس طرح یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے اس کے بھائی معافی مانگ رہے تھے، ایک دن تمہیں بھی اس کے سامنے کھڑا ہو کر معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ آیت تھی اس میں ان کے لیے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ بتحقیق گویا پہلے ہی وضاحت کیا، ابھی واقعہ شروع نہیں کیا، کیا تھا وہ پورا واقعہ، کس طرح اس کو بھائیوں نے کیا کہا، ابھی واقعہ نہیں کہا بلکہ آغاز ہی میں کہا کہ ذرا ہوشیار رہو اور اچھی طرح سے آنکھیں کھول کر اس واقعے کو پڑھنا، کان کھول کر اس واقعے کو سننا، آپ اس قصے کو سننا، تاکہ جہاں جہاں جو سبق آپ کو حاصل کرنا ہو وہاں سے وہ سبق آپ حاصل کرتے جائیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیات لِلسَّائِلِينَ، آیات ہیں اس میں سائلین کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا، جب کہا ان سب نے، ان بھائیوں نے کہا، یوسف و اخوہ، اور اس کا بھائی، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا، زیادہ پیارا ہے، احب یعنی زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے، الی ابینا ہمارے ابا کو، منا ہم سے زیادہ، ونحن عصبہ اور ہم جتھا ہیں، عصبہ اس پارٹی کو، اس جماعت کو کہتے ہیں، 10 سے لے کر اوپر اس کی تعداد جاتی ہے، ایسا جتھا جس میں خونی عصبیت بھی شامل ہو، گویا جو قریبی ہوں، ہم تو ایک جتھا ہیں اور وہ ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں ہمارے اس بھائی سے، یوسف سے۔ ان ابانا، بے شک ہمارا ابا جو ہے، لفی یقیناً ہے وہ، فی ضلال مبین، ضلال اصل میں گمراہی کو کہتے ہیں، تو یہاں ہم گمراہی کا لفظ نہیں کہیں گے، بھاری ہوگا، کہ ہے وہ اس کی بڑی بھول میں، یعنی کافی اس کی بھول ہو گئی ہے، وہ دور ہے، غلطی پر ہے، فی ضلال مبین، یعنی ہمارے ابا جو ہیں وہ غلطی پر ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں سب کے ساتھ برابر محبت کرنی چاہیے تھی، لیکن اسے زیادہ کرتا ہے۔ تو یہاں ایک دو نقطوں کی طرف ہم وضاحت کریں گے، بس یہیں پہ ختم کریں گے۔ جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہم سے زیادہ محبوب ہے، احب زیادہ محبوب، محبت جو ہے، یوسف علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کی ذہانت، آپ کی لیاقت، ان کی بڑی تعریف کر رہے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ایسا مت کرو، میرے ابو نے مجھ سے محبت کی تھی تو مجھے کنویں میں پھینکا گیا، اندھے کنویں میں، اور زلیخا نے مجھ سے محبت کی تو مجھے قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ کچھ یہاں سے نقطہ نکالتے ہیں کچھ علماء کہ بھائی محبت جو ہے، احب جو ہے، زیادہ محبت جو ہے اللہ ہی کے لیے ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید محبت جو ہے اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ آپسی محبت بھی بہت ضروری ہے اور ہونی چاہیے، لیکن شدید محبت اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ اگر اللہ سے زیادہ کسی کو محبت ہوگی تو وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، سورہ توبہ کی وہ والی آیت، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ کو زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر انتظار کرو۔ گویا احب جو ہے، زیادہ محبت، وہ اللہ ہی کے لیے ہو۔ ایک اس میں یہ نقطہ ہم یاد رکھیں گے۔ دوسری چیز، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک جتھا ہیں، نحن عصبہ، یہاں ایک بڑا باریک نقطہ اور بڑی ہی حکمت کی بات بتائی ہے۔ ایک بڑے عالم نے کہا، یہ کچھ الفاظ ہیں، 4 الفاظ، انا نحن، عندی اور لی، 4 الفاظ۔ یہ 4 الفاظ کبھی بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے، اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ابھی پہلا لیجئے آپ، اب یہاں جو ابھی آ گیا نحن، انہوں نے کہا تھا کہ نحن عصبہ، ہم ایک جتھا ہے، یہ ہم ہے، لیکن ان کو پھر معافی مانگنی پڑی ہے، ہم والی بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انا کہا تھا ابلیس نے پہلے، انا خیر منہم، میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ پھر ابلیس کو نکلنا پڑا
لعنت میں گرفتار ہونا پڑا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور فرعون کے ساتھ بھی کیا ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر مصر نے کہا تھا کہ یہ میرا ہے، یہ میرے دریا ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ میرے سب کچھ ہے، لیکن پھر اسی دریا میں اس کو غرق کر کے اللہ نے بتا دیا تیرا ہے یا میرا ہے، یہ والا بھی ختم ہو گیا، میرا کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اندی قارون نے کہا تھا کہ جو سب میرا خزانہ ہے اور یہ میں نے اپنے علم سے، اپنی طاقت سے، اپنی لیاقت سے، اپنی ذہانت سے یہ حاصل کیا ہے، پھر اس کو اس زمین میں دھنسا دیا اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کس نے تجھے دیا تھا۔ وہ یہ 4 الفاظ جو ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں انا بس بوئچ میں نے یہ کیا ہے، بگوس بڑھ کھڑ پہ میں یہ ہوں، میں بڑی خطرناک چیز ہے، ذلیل کر دینے والی، رسوا کر دینے والی، اس میں بڑا کبر ہے۔ اور پھر نحنو جو ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کبھی جب کچھ لوگ مل جاتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہماری جماعت، ہمارا مسلک، ہمارا مکتبہ فکر، ہمارا یہ، ہماری بستی، ہمارا گاؤں، ہماری نیشن، اور نیشن رائٹ اور رانگ، غلط ہو صحیح، بس ہماری ہے تو بس ہم جو کچھ چاہیں گے کریں گے، ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے یہ انا ہو، نحنو ہو، لی ہو یا اندی ہو، ان 4 چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں جب انہوں نے کہا نحنو عصبہ کہ ہم جتھا ہے، پھر آگے ہم پڑھیں گے کہ اس جتھے کے ساتھ پھر کیا ہوا، کس طرح پھر وہ کھڑے ہوئے کہ معافی مانگنے لگے۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارا ابا جو ہے وہ بھول میں ہے، وہ کھلی غلطی میں ہے، اس سے غلطی یہاں پہ لگ گئی ہے۔ تو یہ یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے، شروع ہو چکا ہے۔ اب پھر کیا آگے جواب آیا، کس نے کیا تجویز دی، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ لیکن یہ ضرور ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم یہ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں یا جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، صرف اس لیے نہیں، یہ صرف لطف لینے کے لیے نہیں کہ ایک واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، ایک قصہ ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس قصے کے ایک ایک جملے سے، بلکہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف سے ہم کو سبق لینے کی کوشش کرنی ہے اور اپنی زندگیوں کو سجانے اور سنوارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔